بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم اب سب کے سامنے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ آپ نے وہاں کی مخصوص جگہیں اور علامت گنائی اور ان کے اتے پتے بتائے۔ تمام لوگ پوری توجہ اور خاموشی کے ساتھ آپ کی اس تفصیلی گفتگو کو سن رہے تھے، ساتھ ہی وہ سب حیران بھی ہو رہے تھے، مگر ابھی آپ کی گفتگو ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ان کے دماغوں میں پھر وہی ضد اور غرور لوٹ آیا۔ چنانچہ انہوں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، یہ سب باتیں تمہیں کس نے بتا دی ہوگی؟ ہمارے سامنے تو کوئی ایسی دلیل بیان کرو جس سے ہمیں یقین آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے راستے میں جو چیزیں دیکھی تھی وہ بتانی شروع کی۔ ان تجارتی قافلوں کا ذکر فرمایا جنہیں آپ نے راستے میں دیکھا تھا، ان دیہات کا بھی تذکرہ فرمایا جن کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تھا۔ آپ نے مکے آنے والے قافلوں کا ذکر فرمایا جو اب صرف چند دن کے بعد پہنچنے والے تھے۔ آپ نے یہ بھی بتایا کہ ان قافلوں کے پاس کسی قسم کا سامان ہے اور ان کے پاس سواری کے کیسے جانور ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، میں بیت المقدس جاتے ہوئے تمہارے فلاں قبیلے کے قافلے کے پاس سے گزرا تھا، ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا اور انہوں نے اس کو میرے بتانے پر دوبارہ پکڑ لیا تھا۔ پھر واپسی میں ایک جگہ جب میں فلاں قبیلے کے قافلے کے پاس سے گزرا تو میں نے سب لوگوں کو سوتا ہوا پایا، وہیں پانی کا ایک برتن ڈھکا ہوا رکھا تھا۔ میں نے اس برتن کا پانی پی کر اس کو پھر ڈھک دیا۔ تم جا کر اس قافلے کو دیکھ سکتے ہو، اس میں سب سے آگے خاصری رنگ کا ایک اونٹ ہے اور اس پر 2 بوریاں لدی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک سیاہ اور ایک دھاری دار ہے۔ مشرکوں نے کہا، ہم تمہاری بات کا اس وقت تک یقین نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم خود ان قافلے والوں سے جا کر نہ پوچھ لیں اور ان کی جن علامتوں کا تم نے ذکر کیا ہے وہ ہم خود بھی دیکھیں گے، اس سے پہلے ہم تمہاری کوئی بات نہیں مان سکتے۔ اب مشرک اس بات کا امتحان کرنے کے لیے شام کے راستے کی طرف گئے، دیکھا تو وہی قافلہ آ رہا ہے۔ سب سے آگے خاصری رنگ کا اونٹ تھا جس کے اوپر 2 بوریاں لدی ہوئی تھی، ایک بوری سیاہ تھی اور دوسری دھاری دار۔ پھر کافروں نے پانی کے برتن کے متعلق معلوم کیا۔ قافلے والوں نے جو جواب دیا کہ ہم نے پانی کا برتن ڈھک کر رکھ دیا تھا، صبح کو وہ ڈھکا ہوا تھا تو ملا مگر اس میں پانی نہیں تھا۔ پھر مشرکوں نے اس قافلے کے لوگوں سے معلوم کیا جن کے اونٹ بھاگ جانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا، ہاں ایسا ہی ہوا تھا، ہمارا اونٹ بھاگ گیا تھا، ہم نے ایک آدمی کی آواز سنی جو ہمیں اونٹ کی طرف بلا رہا تھا، ہم نے اس طرح اونٹ کو پکڑ لیا، مگر بدبخت مشرکوں نے پھر بھی آپ کی سچائی کو نہیں مانا۔ لیکن جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کا نقشہ بتلا رہے تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ بار بار کہتے جاتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا۔ پھر آخر تک وہ ہر بات کی تصدیق کرتے رہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سچے جانثار اور اس قابل مسلمان حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ جب ہی سے ان کا لقب صدیق چلا آتا ہے۔ اس کے بعد سب لوگ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ اس وقت تمام مشرکوں کی زبانوں پر آپ کی معراج کا ہی تذکرہ تھا اور وہ سب اس ہی شش و پنج میں تھے کہ یہ بات کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک نعوذ باللہ غلط ہے۔ ادھر معراج کے اس واقعے سے ان لوگوں کا بھی فیصلہ ہو گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، کیونکہ ان کی وجہ سے وہ مسلمان پہچانے گئے جو سچائی کے ساتھ ایمان لائے تھے اور جن کے دلوں میں اسلام گھر چکا تھا، اور ساتھ ہی وہ مسلمان بھی ظاہر ہو گئے جن کا ایمان کمزور تھا، اس لیے کہ سچے مسلمانوں کے ایمان معراج کے واقعے سے اور زیادہ تازہ اور مضبوط ہو گئے۔
ان کے مقابلے میں وہ لوگ جن کے دلوں میں شک باقی تھا اور جن کے ایمان مضبوط نہیں تھے مرتد ہو کر اسلام سے خارج ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم مسلمانوں کے پاس تشریف لائے اور ان کے سامنے خدا کی اس عظیم ترین نعمت اور اپنی اس زبردست خصوصیت کا ذکر کیا جس سے خدا نے آپ کو نوازا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معراج اور بیت المقدس سے آسمانوں کی بلندیوں پر اٹھائے جانے کا تذکرہ کیا۔ وہاں خدا کی جو زبردست نشانیں دیکھی تھی وہ ان سے بتائی کہ کیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ آپ پہلے آسمان پر پہنچے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا تو اس وقت اپنی دائیں جانب دیکھ کر خوشی سے ہنس رہے تھے کیونکہ ان کو اس طرف اپنی نیک اولاد سے اچھے عمل اور نیکیاں نظر آئیں، اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنی بائیں جانب دیکھا تو رنجیدہ ہو گئے اور رونے لگے کیونکہ اس طرف ان کو اپنی بد کردار اولاد کی اعمال نظر آئے۔ پھر انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، صالح نبی اور صالح بیٹے کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام انہوں نے جواب دیا یہ انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام ہے۔ اب پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اوپر کی طرف بڑھنے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر دوسرے آسمان پر گئے، پھر تیسرے، اسی طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بلندیوں کی طرف بڑھتے اور مختلف نبیوں کے پاس سے ہو کر گزر رہے ہیں۔ تمام نبی آپ کو انہی الفاظ سے خوش آمدید کہتے تھے، صالح نبی اور صالح بھائی کو خوش آمدید۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچ گئے اور وہاں آپ نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے بھی آپ کو انہی الفاظ میں خوش آمدید کہا، صالح نبی اور صالح بیٹے کو خوش آمدید۔ اب پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو لے کر اوپر کی طرف بڑھنے شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں فرشتوں کو اپنے رب کی عظمت و جبروت کے اظہار میں سربا سجود دیکھا جہاں معبود مطلق کی کبریائی اور اس کا جلال و جمال جلوہ فکن تھا۔ اس کے بعد آپ اس جگہ سے بھی گزر کر سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ سدرۃ المنتہا عرش سے ادھر ایک بیری کا سا درخت ہے، مخلوقات کا علم اور ان کے اعمال کی پہنچ سے اس سے آگے نہیں ہے۔ یہ درخت سدرہ طرح طرح کے رنگوں اور روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ اس کے بعد رسول خدا برحق کی ایسی نشانیاں دیکھتے ہوئے عرش کی طرف بلند ہوئے جن کے سمجھنے سے انسان کی عقل عاجز ہے اور زبان جس کی تعریف کرنے سے بے بس ہے۔ جب آپ سدرۃ المنتہا سے دو کمانوں کے مارکے کے فاصلے پر پہنچے تو آپ نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں آہستہ آہستہ کپکپی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد وہ کپکپی ہلکے ایک میٹھے سے سکون، ایک نشاط انگیز اطمینان اور ایک کیف آ گئی، سرور میں بدلنے لگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا حکم ملا کہ آپ پر اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹتے ہوئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ کی امت پر خدا نے کیا فرض کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر خدا نے 50 نمازیں فرض کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور خدا سے اپنی امت کے لیے رعایت کی درخواست کیجیے، اس لیے کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور خدا سے درخواست کی۔ خدا تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی۔ جب واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ خدا کے پاس پھر واپس جائیے، اس لیے کہ آپ کی امت اس کی طاقت بھی نہیں رکھتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لے گئے۔ خدا تعالیٰ نے اس میں سے 5 نمازیں اور کم کر دی۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا پھر جائیے اور کچھ اور رعایت مانگے۔ غرض موسیٰ علیہ السلام آپ کو بار بار بھیجتے رہے اور ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہوتی رہی، یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں رہ گئی اور وہی اس امت پر فرض ہوئیں جن کا ثواب 50 کے برابر ہی ملے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمال دیکھا تھا اور آسمانوں میں جو جلال دیکھا تھا وہ آپ نے بیان فرمایا۔ آپ نے خدا تعالیٰ کی یہ بنائی ہوئی یہ جنت کے حالات بیان فرمائے جس کا خدا نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو جنت کی ان نعمتوں کی خوشخبری سنائی جو ان کا انتظار کر رہی ہے، اور جو لوگ اسلام سے پھر گئے ان کے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہو رہا ہے۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔